میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور۔ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ یہ زندگی کے اندر جو سب سے پہلے جو آشنائی ہوئی واصف علی واصف صاحب کے ساتھ، تو اس کتاب کے ساتھ ہوئی۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، تو انارکلی میں سے گزر رہا تھا، تو یہ کتاب میرے ہاتھ آئی، ایک بک شاپ سے مجھے ملی، اور اسپیشل اس نے، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے، دکاندار نے کہا چلیں آپ کو میں کافی 50% ڈسکاؤنٹ پہ دے دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں۔ تو واصف صاحب سے میرا تعارف ہوا اس کتاب سے، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان کی محفل اٹینڈ کی۔ لیکن جب یہ کتاب پکڑی اور میں فٹ پاتھ پہ تھا، اس وقت بارش ہو رہی تھی، اور آئی ٹوٹلی لاسٹ ان دا فرسٹ چیپٹر آف دا بک۔ تو آج بڑے سالوں کے بعد یہ بات ہے کہ 90s کی بات ہے، اور یہ 31 ایئرس بیک یہ میں نے یہ ایک جو صفحہ پڑھا تھا، تو آج میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس ریڈنگ میں میرے ساتھ حصہ ڈالیں۔ تو پہلا جو چیپٹر ہے کرن سورج کا، وہ میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور آج حیرانی ہوتی ہے اس کو پڑھ کے کہ آج بھی ایسے ہی لگتا ہے ہم آج اسی دور سے گزر رہے ہیں جو 30 سال پہلے تھا۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ آج کا مہذب انسان ایک عجیب صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش نے انسان کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جتنی بیماریوں کا علاج نکلتا ہے، اس سے زیادہ بیماریاں وجود میں آ جاتی ہیں، جتنے آپ اپنا زیادہ دوائیاں بناتے ہیں، زیادہ بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں۔ زندگی تمام تر آسائشوں کے باوجود کرب مسلسل کا نتیجہ ہے۔ ایک عجیب سا کرب ہے کہ اتنی آسانیاں، اتنی ایئر کنڈیشننگ، اتنی گاڑیاں، اتنی سہولتیں، اتنا یہ ٹیکنالوجی 5G، اور انسان ابھی بھی کرب میں سے گزر رہا ہے۔ نیکیوں کا ثمر تو دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن بدی کی فوری عاقبت راہ کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ انسان اپنے علم، اپنے عمل، اپنے حالات اور اپنی خواہشات، اپنی عادات، غریزاً ہر چیز سے نجات چاہتا ہے۔ یعنی کہ واصف صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، کہ اسکیپ ہے سارا۔ آج بچوں کو ایڈکشنز میں، خواتین کو اسکولوں یونیورسٹیوں میں جب میں ایڈکشنز میں دیکھتا ہوں ایک نشے کی حالت میں، تو مجھے رونا آتا ہے یار، اتنا تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم یہ تعلیم کی جگہ یہ موت بانٹ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غریزاً اپنے آپ سے نجات، اپنی گرفت سے آزادی چاہتا ہے۔ بے نام اندیشوں کی آندیاں امید اور آگہی کے چراغوں کو بجھا رہی ہیں، اور یقین جانیں یہ آج لگتا ہے کہ ہر بندہ ایک عجیب سی ایک ہوپ لیسنس کا شکار ہے، ایک نا امیدی ہے جو چاروں طرف آپ ٹی وی لگا کے دیکھ لیں، 50 چینلز سوائے نا امیدیوں اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ کریٹ نہیں کر رہے۔ آج کے انسان کی فکری صلاحیتیں منتشر ہو کے رہ گئی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل اس کے اندر ایک کنفیوژن ہے، ڈسٹریکشن ہے، اس کے پاس زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ چھوٹے ذہنوں میں خواہشیں ہوتی ہیں اور بڑے ذہنوں میں مقاصد ہوتے ہیں، اور بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں اپنا واصف صاحب کہ قائدین کی بہتات نے، یعنی کہ اتنے لیڈرز آگے ہیں کہ قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہ لیڈرز بہت ہیں لیکن لیڈرشپ کہیں نہیں نظر آتی۔ وحدت آدمی تفریق بن کے رہ چکے ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی اعتبار نہیں، انسان کو اپنے آپ پہ بھی اعتبار نہیں۔ مستقبل واضح نہ ہو تو حال اپنی تمام تر آسودگیوں کے باوجود بھی بے معنی نظر آتا ہے۔ اور یہ جملہ تو کمال کی بات ہے کہ آج مسیحائی کا دعویٰ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میرے پاس علاج ہے آپ کے درد، اور ایک غالب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، جبکہ ہر آدمی کے سر پہ کتبہ ایک لگا ہوا ہے، اور تعزیت کرنے والا اپنے آپ سے تعزیت کر رہا ہے۔ زندگی کے جائز اور ناجائز تقاضے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ انسان بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ علم بڑھتا جا رہا ہے، یہ جملہ کمال کا ہے، علم بڑھتا جا رہا ہے، لائبریریاں بڑھتی جا رہی ہیں، نالج بڑھتا جا رہا ہے، لیکن انسان کا دل کا سکون، دل سے سکون خالی ہوتا جا رہا ہے۔ آسائشوں کے حصول کا جنون آکاش بیل کی طرح انسان کی سوچ، اس کے احساس میں لپٹ کے رہ چکا ہے۔ آج اگر سقراط دوبارہ زندہ ہو جائے تو اسے بھی دوبارہ زہر کا پیالہ پینا پڑے گا۔ آج احساس مر چکا ہے۔ آج کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ آج ٹریجڈی بھی مر چکی ہے، اور اس پر ماتم کرنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بات انسان کی سوچ سے بھی بہت اوپر کی ہے کہ زمین کے سفر میں آسمان کے احکامات کیوں ضروری ہیں۔ واہ واہ واہ، مشینوں نے انسان سے احساس مروت چھین لی۔ اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھیں تو اب دل کے اوپر ٹک ٹک جو ہوتا ہے نا، دھک دھک کی آواز نہیں آتی، ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ اب ہر بندہ اپنے وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ ایسے عالم ایک چھوٹی سی گفتگو، چھوٹی سی کیا دعویٰ رکھ سکتی ہے، لیکن مقام غور ہے کہ انسانوں کے اس سمندر میں، اس بے کراں سمندر میں ایک پیدا ہونے والا ایک بچہ کتنے یقین، کتنے تیقن کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے
کہ ابھی بہت کچھ ہو چکا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ رات کی تاریکی میں دور سے نظر آنے والا چراغ روشنی تو نہیں دے سکتا، لیکن ایسی کیفیات مرتب کر سکتا ہے کہ مسافر نا امیدی کے اندھیروں سے، مایوسی سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکے، اور امید سے یقین کی جو منزل ہے وہ 2 قدم ہے۔ اور آخر میں صاحب خیال کے پاس خیال بڑا بے جو ہوتا ہے آواز آتا ہے، لیکن خیال کا اظہار الفاظ ہوتے ہیں، اور اکثر الفاظ ہی خیال کا حجاب بن جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جب بھی آپ واصف صاحب کو پڑھیں تو ان کے الفاظ سے زیادہ اس خیال پہ نظر ہونی چاہیے جو ان کو الفاظ میں آپ بند نہیں کر سکتے۔ اجاز نثار کو اجازت دیں، یہ کیف خودی یہ ایک ہمارا ایک لائبریری ہے جس کے اندر ہم سارے بڑے بڑے رائٹرز، پوئٹس اور فلاسفرز کی ریسائٹلز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی کوئی چھپا ہوا رائٹر ہے، کوئی پوئٹ ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی آپ تھنکر ہیں، آپ سوچتے ہیں، خدا کے لیے MBA بند کر دیں اور لوگوں کو سوچنا سکھائیں، وہ ڈگری بانٹیں جس سے شعور کے اندر ان کے اندر ایک روشنی اور ایک موم بتی چلے، تاکہ وہ روشنی پھیلائیں۔ لوگوں کو اس وقت ایک شعور کی اور رزق کی ضرورت ہے۔ جو اجاز نثار کو اجازت دیں، کیف خودی میں لاہور میں ہے، آپ آئیے، اپنی فیملی کے ساتھ آئیے، اور آپ کوئی چیز آپ کے اندر اچھی جو پڑی ہوئی ہے تو اس کو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ اگلی محفل میں ایک کوئی ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اجاز نثار کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔